إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، دنیا و آخرت میں کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو سچے دل کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عملی محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت جس قدر اخلاص لگن کے ساتھ ہوگی اسی قدر مطیع فرما بردار اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے نبی، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اعلان کرتے ہو، اظہار کرتے ہو، دعویٰ رکھتے ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں پہلا شخص وہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور سننا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ اتنا جامع لفظ ہے کہ جس کے اندر قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ جو دلوں کی سختیاں ہیں یہ بڑی خطرناک حد تک انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ دلوں کی سختیاں، دلوں کی سختیاں رشتوں کو توڑ دیتی ہیں،
ماں باپ اور اولادوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ دلوں کی جو سختیاں ہیں آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ دلوں کی سختیاں حلال اور حرام کا جو فرق ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ دلوں کی سختیاں جو ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ غفلت، جانوروں جیسی زندگی، اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونا، آنکھوں میں آنسوں کا نہ ہونا، اور اپنی مستقل آخرت کی زندگی کی سرے سے فکر ہی نہ ہونا، یہ دلوں کی سختیوں کے نتیجے ہیں۔ دلوں کی سختیوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، شریعت کی قدر پیدا کرنے کے لیے، رشتوں کے عزت کو باقی رکھنے کے لیے سب سے مؤثر جو چیز ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا اور سننا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ یقین جانیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر میں جیسے قرآن مجید ہو، حدیث کی کتاب ہو، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی کتاب ہو۔ آپ جب سیرت کو پڑھیں گے آپ کا دل نرم ہوگا، خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوگا۔ وگرنہ میں نے بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے، آزمائش کی جگہ نہیں، عام مسلمان معاشروں میں بڑے بڑے مذہبی لوگ اپنی مذہبی جو شناخت ہے اس کو چھپاتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ٹوپیاں اتار لی، کبھی رومال اتار لیے، کبھی داڑھی اتار دی، کبھی اس کو سمیٹ لیا۔ تو یہ ایمان کی جو کمزوری ہے اس کا سب سے مؤثر اور بہترین جو علاج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سنیں، علماء کے ایسے بیان سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کا ہمیں پیدائشی طور پر امتی بنایا ہے وہ اس کائنات میں کتنی انمول، بے مثل و بے مثال شخصیت ہے، اور انہوں نے ہمارے ایمان کے لیے کیا کیا صعوبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ان کی کیا تعلیمات تھیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی نظام ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا عشر عشیر تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ایک جملے اور ایک لفظ کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات، لوگ اقوال زرعی پیش کرتے ہیں، شیخ سعدی کے، شیکسپیئر کے، فلاں کے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیے دنیا کے تمام اقوال زرعی ان کو جمع کر لیا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، انسانوں کے اقوال کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ ہمارے معاشرے میں، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ موبائل بھی بڑی مصیبت ہے، بند کر دیں اس کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ جادو، جنات، اس کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جادو جنات کے علاج کے لیے جو کلمات نکلے ہیں، دنیا کے تمام تنتر اور منتر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کا جو کلام ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات آخری ہے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ تے 100 گلاں دی ایکو ہی گل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں
اپنی گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اسی طرح جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ انبیاء و رسل میں سے آخری ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہے وہ بھی حرف آخر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ کہتے اور ہر خطیب جب خطبہ کہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ دنیا کا بہترین جو دستور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کا بہترین ماڈل، رول ماڈل، بہترین جو سیرت ہے حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، دنیا میں جب سے یہ کائنات بنی ہے سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ذات پر لکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں ایک کلمہ ہے جو سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، جس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی کلمہ نہیں لکھا گیا۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے کمال کے کیا کہنے، کوئی قلم، کوئی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ کمال کیا ہے کہ جو بندہ صرف اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو درود پڑھنے والا کتنا پسند ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر اپنے موضوع کو تسلسل سے آگے چلاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ ہم کتنے غافل ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، اولاد کی نافرمانی کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، حاکم کے ظلم کا شکار ہے، گھروں کی تنگیوں کا شکار ہے، لڑائیوں کا شکار ہے، اور اس کا علاج اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور ہماری اکثریت جو ہے وہ اس سے غافل ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا۔ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ عام رحمتیں نہیں، خاص رحمتیں۔ دوسری بات فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے کہ جا میں نے تیرے 10 گناہ معاف کیے کہ تو نے میرے نبی پر درود پڑھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے یہاں سڑکوں پر، چوکوں چوراہوں میں فحاشی پر مبنی جو سلوگن ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں۔ چیزوں کو بیچنے کے لیے جو پبلسٹی بورڈز ہیں ان کے اوپر بڑے ذو معنی جملے لکھے ہوتے ہیں۔ جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں، سڑکوں پر بورڈ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ، قل ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے بہترین جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ اطر فمک بالصلاۃ علی النبی۔ اپنے منہ کو خوشبودار اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو خاص اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے انسان کے بلند کر دیتا ہے جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ حضرات اس کا چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ درود پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا کر، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو جو بندہ درود پڑھنے کے بعد اپنی ضرورت اور اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا، رد نہ ہونا، اس کے بھی 3 معنی ہیں، میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلا معنی کہ آپ جب درود پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعہ آپ سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جو دعا قبول ہوتی ہے نا، اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو انہی لفظوں پر پورا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرات وہ ہستی کہ جس پر درود پڑھنے سے انسان کو اللہ اتنا کمال سے نوازتا ہے، رزق کی تنگی ہو تو آپ کثرت سے درود پڑھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی اکثریت میں بہت زیادہ غفلت ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن خاص طور پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الگ خطبہ جمعہ میں درود کے جو فضائل ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے درود پڑھنے کے 40 فوائد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع کیے، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ بات کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ تو جو دوست احباب مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں اور مختلف وظیفے اور مختلف کلمات وہ پڑھتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ جمعہ اور جمعہ کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کریں، اور پھر اس کے اثرات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم غم کو اور آپ کی پریشانیوں کو اور آپ دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات کو بھی پورا کر دے گا۔ یہ ایک جماعتی طور پر ہمارے اندر کوتاہی نظر آ رہی ہے، اللہ کے لیے اس کوتاہی کو دور کریں، خود بھی، گھر والوں کو بھی، اپنی اہلیہ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی تلقین کیا کریں۔ لوگ عرب جو لوگ ہیں ان کی بری مثالیں ہمارے معاشرے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان خیر میں بھی ان کے پیچھے ہیں اور شر میں بھی ان کے پیچھے ہیں۔ جو ان کے نیک ہیں ان جیسا روئے زمین پر کوئی نیک نہیں، اور جو برے ہیں وہ بدبخت روئے زمین سے برے ہیں، لیکن ان کی اچھائیوں میں سے اچھائی ہے۔ میری آنکھوں دیکھا جو ایک واقعہ ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا، ہم بھی اس گاڑی میں سوار تھے۔ اب جس آدمی سے غلطی ہوئی وہ بھی گاڑی سے باہر نکلا ہے، اور جس کی گاڑی کا نقصان ہوا ہے وہ بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ دونوں میں گفتگو شروع ہو گئی اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس نے نقصان کیا ہے وہ کہتا ہے قل لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، تیرا اور میرا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ یہ خون سے مضبوط رشتہ ہے۔
بھائی سے غلطی ہو، بیٹے سے ہو، لوگ معاف کر دیتے ہیں. تیرا میرا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. اچھا، جس کی گاڑی کا نقصان ہوا ہے، نقصان کرنے والا اس کو کہتا ہے صلی علی النبی، وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتا جا رہا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ. جب درود پڑھا طبیعت میں ٹھنڈک آ گئی، جا کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا. کس وجہ سے؟ کہ تو نے مجھے تلقین کی ہے کہ نبی پر درود پڑھ. تو درود پڑھنے کی برکت سے اللہ کے اپنے فضل سے میرا جو دنیا کا یہ نقصان ہے اس کو بھی دور کر دے گا اور مجھے آخرت کا فائدہ بھی دے گا. تو آپ اس کو اپنی عادت بنائیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتاب اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں. علماء کے بیانات جو نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہیں ان کو سنیں اور پھر اپنے گھر میں اس کی تبدیلی دیکھیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ علماء کی جو نبی علیہ السلام کی سیرت پر تقریریں ہیں وہ بھی لگائیں. شیاطین بھاگ جاتے ہیں. انسان جو شیطان بن جاتے ہیں اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. تو آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں. اب آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر بات کرتے ہیں. حضرات، ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا، کسی مہم پر بھیجا. اللہ تعالیٰ کی شان، کامیابی سے واپس لوٹے تو ایک بلند عمارت سے غلطی سے نیچے گر گئے. نیچے گرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ٹانگ ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لائے. اور میرے بھائیوں، یہ دین، لوگ کہتے ہیں سائنس پر جب بات کرو نا تو دین پر بات نہ کرو. یہ ایٹم کی جو سپیڈ ہے، ہائیڈروجن کی جو سپیڈ ہے، میں اللہ کی قوت کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی مخلوقات کی جو قوت ہے، یہ سائنسدانوں کی ایجادات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سلیمان علیہ السلام، تم کہتے ہو سیکنڈز میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. آؤ ایک ڈیٹا ٹرانسفر جو ہے وہ میں بھی تمہیں سناتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ جتنا وقت قدم اٹھانے میں لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 10 سیکنڈ لگتے ہوں گے، 20 سیکنڈ لگتے ہوں گے، 30 لگتے ہوں گے. قدم اٹھانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں بلقیس کا تخت وہاں سے اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں. وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، آپ نے جس رب کو مانا ہے کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یہ کافروں کی سپیڈ یہ ہمارے خالق نہیں، اس کی مخلوق کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. دوسرے نے کہا حضرت اس نے تو بڑا ٹائم بتایا ہے، آنکھ جھپکنے میں نینو سیکنڈ لگتے ہیں. یہ اتنی تیز رفتاری سے انسان اپنی آنکھیں جھپکتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آنکھیں جھپکنے کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی آنکھیں جھپکی ہیں. آنکھ جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنی دیر میں آپ کا جو تخت ہے نا وہ آپ کے سامنے لا کر پیش کرتا ہوں. سرجری میں بڑی جدت آ گئی ہے، ڈاکٹر دماغ کھول کر علاج کر رہے ہیں، سینہ کھول کر علاج کر رہے ہیں، ہڈیوں کو راڈ، لوہے کی پتریاں اور تاریں ڈال کر جوڑا جا رہا ہے. پر یہ ساری سائنس جہاں تک مصطفیٰ کا مبارک ہاتھ گیا ہے وہاں تک یہ پہنچ سکتے نہیں. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پنڈلی ٹوٹ گئی، موچھا پڑ گیا. جیسے لٹک جانا ہوتا ہے، پنڈلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی تو کیا ہوا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. میرے بھائیوں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیرا، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرا نبی تجھ سے گزارش کرتا ہے، اس کو شفا دے دے۔ رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا، فرمایا اٹھ چل۔ اب میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی ہے، میں کیسے اٹھوں اور چلوں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم تھا۔ فرماتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود پورا بدن بوڑھا تھا، جس پنڈلی کو مصطفیٰ کے ہاتھ نے جوڑا تھا وہ پنڈلی ویسی کی ویسی جوان تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ ہے۔ حضرات صحابہ فدا تھے، فدائیوں کی طرح فدا تھے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ روایت کرندہ ہے جابر سہانا، میں ایک راتی دتھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم نظر آیا، محمد دا چہرہ ود نظر آیا۔ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا حسن بیان کرتے تھے۔ ایک کہتا ہے چاند ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، تو نے انصاف نہیں کیا، چاند کا تو چہرہ صاف نہیں ہے اور مصطفیٰ کا چہرہ شفاف ہے۔ صحابہ کرام، دوسرا صحابی کہتا ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے وہ تلوار کی دھار، چمکدار چیز جب فضا میں اٹھتی ہے لشکار پیدا ہوتا ہے، کوئی تلوار کہے کوئی تلوار دی لشکار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ صاف نہیں۔ اور پھر کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے وہ سورج کی طرح ہے۔ اتنا حسین و جمیل اللہ نے انسان اس کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ جو مصافحہ کرنے کے لیے آیا ہے وہ اپنا ہاتھ سونگتا رہ گیا ہے کہ ہاتھ ملایا ہے تو ریشم کی طرح ہاتھ نرم، اور جب ملا کر ہٹایا ہے تو ہاتھوں سے کستوری کی طرح خوشبو آتی ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ، ان کو اس وجہ سے بھی شان حاصل ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو بھی بیان کیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، قرض لینے والے لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ قرض لینے والے بہت زیادہ ہیں، اور میرا مال، میرے باپ کا جو مال ہے، جو پیداوار ہے، جو کھجوریں ہیں وہ اتنی ہیں کہ میں کسی ایک بندے کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سل التخفیف، ان سے تخفیف کا مطالبہ کر کہ بھائی کچھ لے لو اور کچھ چھوڑ دو۔ دو صحابی تھے، ایک قرض لینے والا تھا اور ایک دینے والا تھا۔ دینے والے کے لیے مشکل تھا کہ پوری ادائیگی نہیں ہے، اور جو لینے والا تھا وہ کہتا تھا میں نے تو پورا لینا ہے، جتنا دیا ہے اتنا لینا ہے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا دینے ہیں جی یا رسول اللہ، فرمایا دیتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا پورے ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے لینے ہیں کتنے؟ اتنے لینے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھے چھوڑ دے، ہاتھ سے اشارہ کیا آدھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ حکم ہو گیا۔ فرمایا چل تو آدھے دے دے۔ راضی ہے جی؟ بہت راضی۔ فرمایا تخفیف کا مطالبہ کر، ان سے کہہ چھوڑ دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں بڑے یہودی قرض لینے والے جیسے بنیا ہے، ہندو بنیا، وہ تو مجھے نہیں چھوڑ رہے، وہ تو کہتے ہم نے تو پورے لینے ہیں، بالکل نہیں چھوڑنے۔ فرمایا پھر پریشان نہ ہو، نہیں چھوڑتے تو اس کا بھی علاج ہے، جب تیرا پھل اتر جائے ترنت سیدھا میرے پاس آ جانا۔ وہ کہتے ہیں میں سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا بلا جتنے بھی قرض لینے والے ہیں آ جا۔ وہ جتنے بھی قرض لینے والے تھے وہ سارے کے سارے آ گئے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے وہ پڑوپا جڑا ہے، ماپنے کا جو آلہ ہے وہ پکڑ لیا،
لینے والے بھی آ گئے، مال اتنا تھا، پھل اتنا تھا، قرض ایک کا ادا نہیں ہو سکتا تھا، سب کا جتنا جتنا قرض تھا اتنا اتنا قرض اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ادا کیا، اور اللہ کی قسم ہے پھل میں کمی نہیں آئی۔ فرماتے ہیں اگر پورا مدینہ بھی میرے باپ سے قرض لینے والا ہوتا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ بانٹ رہا تھا، پورا مدینہ بھی لینے کے لیے آ جاتا تو اس دن کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت ہے۔ حضرات، میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک واقعہ سنایا تھا ایثار کا، کہ آج سگے بھائی پھٹ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بیویوں کے ذریعہ، ان کے ذریعہ شیطان ان سے یہ کام لیتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا حق کھانے کی کوشش کرتا ہے، یا کم از کم کہ میرے پورے کے پورے نکل آئے۔ صلہ رحمی اور ایثار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عمر میں، رزق میں برکت دینے والا عمل ہے۔ وہ دو شریک تھے، بوڑھا جوان کے ڈھیر میں غلہ ڈال رہا ہے، وہ اس کے ڈھیر میں غلہ ڈال رہا ہے۔ غلہ تو تھوڑا تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں اٹھا لیتے، لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ ساری رات غلہ اٹھاتے رہے اور غلہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، علماء کرام، یہ بات علماء کے لیے، پیٹ کے لیے دین فروشی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھانا ہم نے روحیں بخشانی ہے۔ تمہارے دادا ابو آئے تھے، تمہاری ماما آئی تھی، ان کو جوتا دینا ہے، ان کو کپڑے دینے ہیں، پھر یہ تویز دھاگے کا نظام، پھر یہ فتویٰ فروشی کا نظام، اور پھر دنیاوی عہدوں کے دنیاوی عہدوں کے، یہ وزارتوں کے لیے، دنیاوی عہدوں کے حصول کے لیے اسلام پر کمپرومائز کر جانا، یہ ساری چیزیں کسی بھی بندے سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جن ہستیوں نے تمہاری روٹی کا انتظام کیا ہے، انہوں نے بھوکے کاٹ کر تمہاری روٹی کا انتظام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غربت تھی گھر میں اتنی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بازار میں حضرت عمر ملے، کہا قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اس کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ نے غریبوں مسکینوں کو جو کھانا کھلانے والے ہیں ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اہل ایمان ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اصل بات کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز دربار میں بیٹھے ہیں، ایک بوڑھی عورت آئی کہ میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، درباری ہنسے، اور خلیفۃ المسلمین کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ فوراً دربار کو برخاست کر دیا، بیت المال سے غلہ اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچایا۔ وہ باتوں کو سمجھ جاتے تھے کہ عورت نے سوال تو کیا ہے لیکن سوال نہ کرنے کے انداز سے، کہ اگر اس کے گھر میں اناج ہو تو چوہے ہوں گے، فاقے ہیں کہ ایسے فاقے ہیں، پکے فاقے ہیں کہ چوہے بھی گھر چھوڑ گئے۔ انہوں نے فوراً اس کے گھر میں غلہ پہنچا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ایسے ہی اپنی بھوک کا بتا رہے ہیں، لیکن سوال کرنے سے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کو منع کیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو بکر آئے، کہا ابو بکر ایک آیت ہے اس کی تفسیر بتا دے۔ سبحان اللہ، انہوں نے بھی تفسیر کی، وہ بھی چلے گئے۔ نبی علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو کہتے ہیں حکیم الامت، امت کے حکیم آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ ایک آیت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا مجھے پتا ہے تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چل میرے ساتھ۔ حضرات جب گئے دودھ کا ایک پیالہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، کسی نے دودھ کا پیالہ نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا آپ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ یہ جو صفا والے فقیر ہیں نا ان کو بھی بلا کر لے آ۔ فرماتے ہیں جو امید لگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب بلانے کے لیے گیا پیالہ دودھ کا، اور 90 لوگ صفا والے تھے۔ کتنے؟ 90۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو پلا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پہلے کو پیالہ پکڑایا، وہ پہلے نہیں پیالہ سیدھا کر دیا۔ میں نے کہا جی قصہ ختم۔ فرماتے اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کی برکت ہے، نبی علیہ السلام کی برکت ہے، جب اس نے پیالہ پی کر چھوڑا تو دودھ کا بھرا ہوا تھا۔ 90 لوگوں کو میں نے پہلے پلایا، 90 لوگوں نے دودھ پیا اور دودھ اتنے کا اتنا ہی۔ فرمایا ابو ہریرہ پی۔ میں نے ایک دفعہ پورا پیالہ پیا، پھر منہ سے ہٹایا، پھر بھرا ہوا۔ فرمایا پھر پی، پھر دوسری دفعہ پورا پیالہ ختم کیا، منہ سے اتارا، پھر بھرا ہوا۔ فرمایا پھر پی۔ میں نے پھر پیا، پھر اتارا تو پھر بھرا ہوا۔ فرمایا پھر پی۔ نہیں یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے، صرف سانس کی جگہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 91 مریدوں کو اس پیر نے پہلے پلایا ہے اور بعد میں خود پیا ہے۔ آج ہمارے پیر کیوں اس امت کو جوتے پڑ رہے ہیں کہ ایسے پیر ہمارے پیش پڑ گئے ہیں، ایسے مولوی ہمارے پیش پڑ گئے ہیں کہ جن کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، امت کے پیٹ کی فکر ہی کوئی نہیں۔ امت کے پیٹ کی فکر کس نے کی ہے؟ مصطفیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا اللہ میری امت بھوک پیاس سے نہ مرے۔ فرمایا آپ کی دعا قبول ہے، جدو بھی امتی مرے گا بھوکا مریا نہیں مرے گا، رجیا ہی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایسی عظیم ہستی ان کے ساتھ ہمیں والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، درود پڑھا کرے، اپنے نبی کی قدر کیا کرے، اپنے نبی پر فخر کیا کرے، اپنے نبی کے سٹائل پر فخر کیا کرے، اپنے نبی کے بالوں پر فخر کیا کرے، لباس پہن کر لوگوں کو بتائیں کہ میں نے اپنے نبی جیسا لباس پہنا ہے، سٹائل اپنا کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے اپنے نبی کے سٹائل کو اپنایا ہے۔ گندے چوڑے بے ایمان ولد الزنا جن کے ماں باپ اور حسب و نسب کا پتہ نہیں ہے، ان کے فیشنوں کو اپنا کر فخر کرتے ہو، یہ مت ماری گئی ہے اس امت کی۔ ہمارا فخر سیرت النبی ہے، ہمارا فخر مصطفیٰ ہے، ہمارا فخر ہمارے نبی ہیں اور نبی کی پیاری سنتیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔